17 जनवरी 2018 को सुबह के वक्त 2 गाड़ियों में 6 लोग आकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जिसके नतीजे में 3 लोगों को कत्ल किया जाता है। पाकिस्तान के सूबा सिंध जिला दादू में ये वाकया पेश आता है, जिसके नतीजे में बाप समेत 2 बेटों को कत्ल किया जाता है। ये केस बुनियादी तौर पर एक ही कबीले के अंदर से शुरू होता है, यानी चांडियो कबीले से। सिंध के दीही इलाकों में ताकतवर खानदान ज्यादा असर रखते हैं, यानी वडेरा निजाम। एक ही खानदान 2 हिस्सों में बंट जाता है, एक फेडरलिज्म को सपोर्ट करने के हक में और दूसरी जानिब फेडरलिज्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आइए इस बात को समझते हैं कि ये फेडरलिज्म किस बला का नाम है। फेडरलिज्म एक ऐसा निजाम था जिसके पास जमीन उसके पास इख्तियार, यानी जागीरदाराना निजाम बदकिस्मती से आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस निजाम का आगाज करीबन 5वीं सदी के बाद से शुरू हुआ, जब रूमी सुल्तनत की जवाल हुई तो यूरोप में कोई मजबूत मरकजी हुकूमत नहीं रहे। लोग अपनी हिफाजत के लिए ताकतवर लोगों के पास गए, तो ताकतवर लोगों ने आम लोगों को कहा कि आप हमारे लिए काम करो और हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। यहाँ से जागीरदाराना निजाम का आगाज हुआ। बाद में मुगल एम्पायर यानी 15वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान दिल्ली सुल्तनत में ये फेडरलिज्म मजबूत हुआ, यानी जागीरदाराना निजाम मजबूत हुआ। असल में आज के दौर में पाकिस्तान में जो जागीरदाराना निजाम नजर आता है, ये ज्यादातर बरतानिया दौर की पैदावार है। अंग्रेजों ने जमीन को कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े जागीरदार बनाए, यानी बड़े बड़े जमींदार बनाए, अपने वफादार लोग बनाए जो उनके वफादार हुआ करते थे, यानी वफादार लोगों को जमीनें दी। पंजाब में अंग्रेजों ने कैनाल्स कॉलोनीज बनाई और बड़े बड़े जागीरदार पैदा किए। सिंध में वडेरा सिस्टम इसी दौर में मजबूत हुआ और पख्तूनख्वा में खानों की शक्ल में बड़े बड़े जागीरदार पैदा किए जो अंग्रेजों के बहुत वफादार हुआ करते थे। क़यामी पाकिस्तान के बाद भी जागीरदारी निजाम का खात्मा नहीं हुआ, बल्कि जारी रहा और आज भी पाकिस्तान में जागीरदारी निजाम मौजूद है। पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेजों ने बड़े बड़े जागीरदार बनाए थे। जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े वडेरे और जागीरदार मौजूद थे, तो पूरा पाकिस्तान जागीरदारों के कंट्रोल में था। तो पूरी पाकिस्तान की सियासत में लैंड लॉर्ड थे। पाकिस्तान जागीरदारों के कंट्रोल में था और आज भी है। 1959 में अयूब खान ने लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन अयूब खान के पीछे पूरे जागीरदार थे, तो इसी वजह से अयूब खान लैंड रिफॉर्म करने में नाकाम रहा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अपनी दौरी हुकूमत में लैंड रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी टीम जागीरदार थी, तो इसी वजह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी नाकाम रहा। आज अगर हम पाकिस्तान पर नजर डालें तो हमें बड़े बड़े जागीरदार सिंध में नजर आते हैं, सरदारों की शक्ल में और वडेरों की शक्ल में। पाकिस्तान पीपल पार्टी 18 सालों से सिंध पर बराजमान है, लेकिन बदकिस्मती से अपनी पार्टी को वडेरों से और सरदारों से पाक नहीं कर सकी। आज भी पीपल पार्टी के अंदर बड़े बड़े वडेरे मौजूद हैं। जितने भी वडेरे आपको नजर आएंगे ज्यादातर पीपल पार्टी के अंदर होंगे, क्रिमिनल लोग होंगे। बाकी पार्टियों के अंदर भी ज्यादा लैंड लॉर्ड मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती से पीपल पार्टी में सबसे ज्यादा है। और इसके बावजूद चंद लोग आज भी ये नारा लगाते हैं कि भुट्टो जिंदा है। जी, भुट्टो की तारीख जिंदा है। भुट्टो का किरदार जो उस वक्त में था पीपल पार्टी के साथ, वो आज नहीं है।
بھٹو نے لینڈ لارڈز کے خلاف ایکشن لیا تھا، لیکن آج کوئی نہیں لے رہا۔ اس پارٹی کا جو حشر کیا ہے آج کے دور میں، تو اس کے ساتھ بھٹو کو منسلک کرنا ظلم زیادتی ہوگی۔ اور یہ آندھے پن، جتنے بھی آندھے لوگ ہیں اور آج بھی ایسے نعرے لگاتے ہیں، تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ بے شرم بن چکے ہیں یہ لوگ۔ پنجاب میں جاگیرداری نظام کو نیو کالونیز میں تبدیل کر دیا، یعنی جاگیردار لوگوں کو ڈائریکٹلی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، تو انڈائریکٹلی کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ سیاست میں تھے، لوگوں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا، لوگوں کو ورغلایا، اور بڑے بڑے پوسٹ، بڑے بڑے عہدے پیسوں پر خریدے اور اپنے لوگوں کے لیے خریدے۔ تو اسی وجہ سے بڑے عہدوں پر جاگیردار قابض ہو گئے اور اپنے لیے فیصلے کرنے لگے۔ اور ایسا ہی پختونخوا میں بھی ہوا، لیکن سندھ میں ویسا ہی رہا جیسے 18ویں صدی میں مغل دور میں دہلی سلطنت کے اندر موجود تھا، ویسے سندھ میں آج بھی موجود ہے۔ سندھ کے جاگیردار، سردار اور وڈیرے اپنے لوگوں کو زمین پر بٹھایا کرتے تھے، خود سوپوں پر بیٹھا کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اسی دوران امی رباب کے خاندان فیڈرلزم کے اگینسٹ کھڑے ہوئے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ آزاد لوگ ہو۔ اگر سردار بنے ہوئے ہیں اور وڈیرے بنے ہوئے ہیں تو وہ اپنے لیے سردار ہے۔ آپ لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی کہ سرداری نظام کے خلاف ہو جاؤ۔ تو سرداروں کو یہ بات بری لگی اور ایک ہی خاندان کے 3 لوگوں کو قتل کر دیا گیا، یعنی امی رباب کے خاندان کے لوگوں کو۔ جس کے بعد امی رباب اپنے خاندان کو ریپریزنٹ کرنے لگی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے انصاف لینے کے لیے میدان میں اتری۔ آج سے 8 سال پہلے امی رباب کی عمر 18 سال تھی، وہ فرسٹ ایئر کی لا کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اسی دوران امی رباب نے عدالتوں کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ آج وہ ایک لائر بن چکی ہے، لیکن بہت کم عمری میں عدالتوں کا، نظام کا اور وڈیروں کا سامنا کرنا شروع کر دیا تھا۔ عدالتوں سے انصاف مانگنے کے لیے ننگے پاؤں عدالتوں میں جایا کرتی تھی، کبھی لالٹین ہاتھ میں لے کر احتجاج ریکارڈ کر رہی تھی، تو کبھی چیف جسٹس کے گاڑی کے سامنے چلانگ لگا کر انصاف مانگتی تھی، لیکن کوئی اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ امی رباب کا کیس نہیں لگ رہا تھا، امی رباب کو انصاف نہیں دیا جاتا تھا۔ بلاخر 3 سال گزرنے کے بعد امی رباب کا کیس لگا، کیونکہ عوامی پریشر بڑھ چکا تھا اور امی رباب کا کیس نیشنل لیول پر ڈسکس ہونے لگا تھا اور ایک قومی کیس بن چکا تھا۔ تو اسی وجہ سے امی رباب کا کیس لگا اور عارضی طور پر وڈیروں کو، جنہوں نے قتل کیا تھا، ان کو سزا ہوئی اور کیس اسی طرح چلتا رہا۔ امی رباب کی کیس میں 392 سماعتیں ہوئی اور آج سے چند روز پہلے پورے کے پورے قاتلوں کو رہا کر دیا گیا، بری کر دیا گیا، کیونکہ عدالتوں کے اندر وڈیرا نظام کے لوگ تھے۔ تو اسی وجہ سے سندھ کے دادو کرمنل کورٹ میں پورے کے پورے ملزموں کو رہا کر دیا اور بری کر دیا، جس میں 2 MPs بھی تھے سندھ کے، جن کا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے تھا۔ سب کو رہا کر دیا گیا اور رہائی کے بعد لوگ فائرنگ کرنے لگے، خوشیاں منانے لگے۔ ایسے جاہل لوگ، ایسے اندھے لوگ آپ کو دنیا میں کہیں نہیں دکھائی دے گا۔ دیکھ لے دنیا کی تاریخ، جو
5ویں صدی میں جو جہالت کے دور میں ہوا کرتا تھا آج تمہیں پاکستان کے اندر مل جائے گا۔ پاکستانی قوم کی تعریف کرو کیونکہ یہ بہت اچھی قوم ہے۔ ایسے اندھے لوگوں کی تعریف کرنا کوئی بیوقوف ہی کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لوگ تعریف کرتے ہیں جن کو اندھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں اندھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، برائے مہربانی ہمیں معاف کر دے، کیونکہ ہم آپ کی تعریف نہیں کرنے والا، ہمیشہ تنقید کریں گے، کھڑی تنقید، بے رحمانہ تنقید، کیونکہ سوئی ہوئی قوم، اندھی قوم، بہری قوم کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ جب تعریف کے لائق ہوگے اسی وقت ہم تعریف کرنا شروع کر دیں گے۔ امی رباب کے قتل کیس میں 3 لوگوں کو پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں آج سے چند روز پہلے ایک قتل اور بھی ہوا، جو قتل پاکستان کے انصاف کا نظام کا قتل تھا۔ پاکستان ہماری سرزمین ہے، ہمیں پیار ہے اپنی مٹی سے، لیکن جاگیرداروں کے ساتھ ہم کبھی ایگری نہیں ہوں گے۔ ہمیں جاگیرداری نظام قبول نہیں ہے، ہم اس کے اگینسٹ ہے۔ امی رباب کو میں اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جو جاگیرداروں کے خلاف کھڑی ہوئی۔ میں ہر اس شخص کے حق میں بولوں گا جو جاگیرداروں کے خلاف کھڑا ہوگا، جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف کھڑا ہوگا، ڈکٹیٹروں کے خلاف بولے گا، جاگیرداروں کے خلاف بولے گا، انصاف کے حق میں بولے گا، تو ان سب کے ساتھ میں کھڑا ہوں گا ان کے، اور میں بولوں گا ان کے حق میں کہ میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جاگیرداروں کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا، ڈکٹیٹرشپ کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اگر پاکستانی قوم ڈکٹیٹروں کو اور جاگیرداری نظام کو سپورٹ کرنا چاہتی ہے تو بنداز کیجیے، بنداز کیجیے۔ جو تاریخ میں نے آپ کو بتائی 5ویں صدی سے کے بعد وڈیرا نظام کا آغاز ہوا تھا، اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی موجود ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہم اس وقت سے منسلک ہے، آج ترقی کے دور سے، ترقی کی آغاز سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ اور آخر میں پاکستان کے اندر جو اندھے ہیں اور جاہلوں کو اور جاگیرداروں کو جو سپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ تھینک یو۔